اچھا جی، سوال ایک آیا کہ جی پہلے جو ہے وہ مزارات پر جاتے دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی تھی، تو اب اتنا فیض نہیں ملتا۔ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ حضور پہلے اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے تھے تو ان سے بڑا فائدہ ہوتا تھا، جبکہ اب وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مزارات پہ جب سے ممنوعہ کام شروع ہو چکے ہیں نا، تو اولیاء کرام جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کا فیض اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ممنوعہ کام کیا ہے کہ جی ادھر وہ غسل دینا ہے تو بے وضو لوگ اندر جا رہے ہیں، عشق بول اور مطلب ہے کہ پتہ نہیں یار کہ گلاب کی ان کی چیزوں سے جو غسل دینا ہے، پھر اس کے بعد اور مزار پہ جو کام ہوتے ہیں کہ جی وہ ہار پکڑا داتا صاحب کا کسی کے گلے میں ڈالا، 500 روپیہ اس سے سیدھا کر لیا، پھر اسی طرح ادھر ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، ادھر مطلب ہے کہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ سب کام جو ہے نا یہ ممنوعہ کام ہے۔ اور پھر جاہل لوگ جو ہیں وہ جا کر مزارات پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو لکھا بھی ہوتا ہے، کہتے بھی اہل سنت کا تو یہ موقف ہے کہ مزارات کے جا کر سجدے کرنا یہ بالکل حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ ہاں اگر سجدہ ہوتا کسی اور کے لیے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے مرد کو سجدہ کرتی، اس کو یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو لہذا کسی بھی مزارات پر یا کسی بھی انسان کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس نا ایک عرابی آیا، اس نے کہا کہ حضور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو حکم دیں، وہ آگے آپ کو آپ کی شہادت کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درخت سے جا کے کہو۔ جب اس درخت کو جا کے کہا گیا تو وہ درخت نے آ کے آپ کے ایمان کی، آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو سجدہ کروں، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟